میں سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ رنداوا صاحب سے کہ آپ اس جو آپ نے سوشل پروٹیکشن والیٹ کی بات کی ہے منڈے کو، سب سے پہلے سننے والوں کو بتائے گا کہ یہ کیوں لانچ کیا جا رہا ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، وہ کیسے یہ جو بینیفیشریز ہیں، جو فیملیز ہیں، ان کو یہ بینیفٹ کرے گا. جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جدون صاحب. بڑا اہم پوائنٹ تھا اور ایک بڑی درینہ خواہش جو ہے وہ ہمیشہ سے ہر گورنمنٹ کی رہی ہے کہ جب 2008 سے بے نظیر کو اسٹیبلش کیا گیا تو خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ہمیشہ سے جو ہے نا یہ کوشش رہی ہے، اور ہر گورنمنٹ کی، اور اسپیشلی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، جو ان کا پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے کہ کیش لیس اکانومی کی طرف ہمیں جو ہے نا چیزوں کو لے کر جانا ہے تاکہ مینول چیزیں کم سے کم ہوں اور آٹومیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ ہوں. تو اس کے تحت جو ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے جو کہ مختلف طریقوں سے اپنے بینیفیشریز جو ہیں ان تک جو ہم اسٹائپنڈ پہنچاتے رہے ہیں، جس میں بہت تجربات کیے گئے. پہلے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کیا گیا، بے نظیر کارڈ کے ذریعے کیا گیا، پھر اس کے بعد بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے کیا گیا. 2 بینکس تھے، 2 بینک سے ہم 6 بینکوں کے اوپر آئے اور ابھی 6 بینکوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اب اس میں مزید آسانی کرنے کے لیے، مزید اس کو محفوظ بنانے کے لیے، سیکیور بنانے کے لیے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ اور شفاف بنانے کے لیے جو ہے وہ ڈیجیٹل والیٹس، جس کو ہم سوشل پروٹیکشن والیٹس کہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا ہمارے بینیفیشریز کے جو ہیں وہ اوپن کیے جا رہے ہیں. پہلے ذرا تفصیلات دیکھیں کہ یہ ہے کیا. اس کا جو ہم سہولت کی بات کر رہے تھے کہ پہلے ہم جو پیسہ ہے وہ بینک کے اندر لمیٹڈ مینڈیٹ اکاؤنٹ، صرف پیسے وہاں پہ جا سکتے تھے. اب ہم ان کے جو اکاؤنٹ، جس طرح سے ایزی پیسے کا کوئی اکاؤنٹ ہے یا جیز کیش کا ہے یا الفا پے کا ہے، اس طرح سے اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ اسی طرح کے والیٹ اوپن ہوں گے. اس کے تحت ان کے پاس ایک تو یہ ہے کہ پیسے فوری طور پہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، جو ان کا والیٹ ڈیجیٹل ہوگا، جو کہ ہم سم ایشو کریں گے اسی کے نمبر کے اوپر وہ ہوگا. تو اس میں سے وہ آپ پیسے نکلوا بھی سکتے ہیں، اپنے بل بھی پے کر سکتے ہیں، کسی کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. تو ایک حساب سے پورا جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس کے اندر وہ ان ہو جائیں گے. پہلے تو صرف وہ اس طرح سے لائنوں میں لگ کے اور کسی نہ کسی ایجنٹ سے پیسے لیتے تھے، لیکن اب ایک وہ مکمل طور پر ایک اکاؤنٹ ہولڈر بن جائیں گے اور ان کو ایک اونرشپ کا احساس ہوگا کہ ہمارا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک تو اس کی جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سی چیزیں کمپلینٹس ہمیں آ رہی تھیں کہ جو درمیان میں کچھ ڈاؤٹس ہیں یا کچھ ایجنٹس ہیں وہ ڈیڈکشنز کر لیتے ہیں. تو اب یہ اس کے تحت یہ جو ہے جو بینیفیشری ہے اس کے پاس یہ سہولت موجود ہوگی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی ایک ایجنٹ کے پاس جائے، کیونکہ ایک ایجنٹ پہ جاتے ہیں، رش ہوتا ہے، وہاں پہ ایکسپلوٹیشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اب ان کے پاس سہولت ہوگی کہ اگر ایک ان کو تنگ کر رہا ہے وہ دوسرے کے پاس جا کے پیسے لے سکتے ہیں، دوسرے نہیں تیسرے کے پاس لے سکتے ہیں. یہ تو پہلے فیز کے اندر ہے. تو یہ ایک معاملہ آئی ہوپ کہ مکمل جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. سیکنڈ فیز کے اندر یہ بھی ہو جائے گا جب انٹرپریٹیبلٹی ہو جائے گی، پھر یہ بھی شرط نہیں رہے گی کہ ایزی پیسے والا صرف ایزی پیسے کے پاس جائے، وہ جائز والے کے پاس جا سکتا ہے، الفا کے پاس جا سکتا ہے، یو کے پاس جا سکتا ہے، کہیں سے بھی جا کے اپنے پیسے نکلوا سکتا ہے یا بل پے کر سکتا ہے یا ٹرانسفر کر سکتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اگر وہ بینیفیشری ہمارا اسکور سے اوپر بھی چلا جاتا ہے تو یہ ان کا کنٹینیو کرے گا اور یہ اس کو بعد میں بھی ایک اکاؤنٹ کے طور پر چلا سکتے ہیں اپنا. تو یہ ایک بیسک اس کی جو ہے سمز ان کو کب ملیں گی، کیسے ملیں گی؟ جی سمز کا جو طریقہ کار ہے ہم انشاءاللہ پیر والے دن 17 نومبر سے اس کا اجرا کر رہے ہیں. اکاؤنٹس جو ہیں، جو والیٹس جن کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ تو اوپن ہو چکے ہیں. ہمارے 1 کروڑ خاندانوں کے ساروں کے اکاؤنٹ اوپن ہو گئے ہیں. اب یہ جو سمیں ہیں یہ ہماری جو ہم کیمپ سائٹس بنانے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں، جہاں جہاں پہ بھی نوٹیفائڈ ہیں اور ہم نے تمام ہماری پاپولیشن ان کو بتایا ہوا ہے کہ ہمارے بینیفیشریز کون ہیں. وہاں پہ ہمارے جو DRC سینٹرز ہیں وہاں پہ اور جو ہمارے تحصیل آفیسز ہیں وہاں سے یہ سمیں جو ہیں وہ ایشو ہوں گی. یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فری آف کاسٹ ہوں، یہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں اور ان کا کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں ہے. اور یہ جو سمیں ہیں یہ پیورلی، جس کو ہم ویسے تو ہم سنتے آتے ہیں کہ موبائل فون کہتے ہیں جی آپ فری آف کاسٹ فری چیزیں، بٹ یہ پیور جس کے اندر کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. اچھا، ان کو یہ سم حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹس لے کے جانے پڑیں گے؟ ان کو اپنے ساتھ اپنا شناختی کارڈ جو ہے جو کہ ویلڈ ہو، اس کی تاریخ وغیرہ ختم نہ ہوئی ہو، وہ ویلڈ شناختی کارڈ لے کر جائیں گے اور وہاں پہ بایو میٹرک ہوگا اور یہ سم ان کو دی جائے گی. اور یہ سم پھر انہوں نے سنبھال کے رکھنی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ان کا والیٹ کنیکٹڈ ہے. اور آنے والی جو قسطیں ہیں تو یہ سم اپنے سیل فون کے اندر وہ رکھیں گے؟ جی اپنے سیل فون میں وہ اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو بھی خبر ہوگی، جو بھی انفارمیشن ہوگی یا جو ان کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا یا مینٹین ہوگا یا اس میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری اسی نمبر کے تحت جو ہے نا ان کو کمیونیکیٹ ہوگا. اچھا، بڑی اہم آپ نے بات کی. جب وہ انسرٹ کر دیں گے اپنی سم کو فون کے اندر تو بس سے جانے والے میسیجز جو ہیں وہ ان کو ریسیو ہوں گے؟ جی ریسیو ہوں گے. اور ایک اہم جو چیز بتانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے بینیفیشریز کو کہ ہمارے میسیجز صرف 8171 سے آتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی میسج جس میں آ گئے جی آپ پیسے آ گئے، انعام آ گئے، وہ سب جعلی اور وہ نمبر پھر آپ ریپیٹ کر لیجیے گا. جی ہمارا ہے 8171 8171. اس کے علاوہ جو بھی کال ہمارا جو بھی میسج آتا ہے تو وہ فیک ہے، اس کے اوپر عمل نہ کریں، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو میسیجز اس طرح کے ملتے ہیں. بالکل ہمیں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، آپ نے بڑی امپورٹنٹ، آپ نے بڑی اہم، آپ نے اور وائٹل انفارمیشن